یہی پوچھتے ہیں کہ اگر بیگم صبح 10 بجے تک سوتی رہتی ہو، شوہر پیار سے سمجھائے نہ مانتی ہو، اٹھائیں تو ناراض ہوتی ہو، اگر شوہر اس پر کبھی اس کو مار پیٹ کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک تربیتی نظام بنائے۔ ہم چونکہ شریعت کو داخل ہونے نہیں دیتے، صحیح بات یہ ہے، ہم شریعت ہیں، ہم سب سے سمجھدار ہیں، ہم سب سے کامل ہیں، ہم سب سے اکمل ہیں۔ جب تک سامنے والا ہماری اطاعت کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے شریعت کو دیکھنے کی۔ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے، ہم نقصان کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ڈھال کے پیچھے آتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اللہ نہ رسول کو پوچھتے ہیں، نہ اللہ کو پوچھتے ہیں، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ کسی عالم دین کو ہم کال کرتے ہیں۔ چاہے شوہر ہزاروں خرابی میں ہو لیکن بیوی کے لیے اچھا ہونا چاہیے، بیوی میں ہزاروں خرابیاں ہوں، شوہر کے لیے اچھی ہونی چاہیے، پھر کیا شریعت اور کیا مذہب۔ یہ برا نہیں مانیے گا لیکن میں یہ بات بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ اب جب بیوی نے ذاتی مفادات پہ ضرب لگائی تو پھر شریعت ہمیں یاد آئی۔ تو پہلے آپ تربیت کا اہتمام کریں نا، اسے بتائیں کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں۔ ایک بالکل شخص جو شریعت نہیں جانتا، آپ نے کبھی اس کے لیے شریعت سکھانے کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ یہ چاہیں کہ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق شریعت پہ عمل کرے، اور وہ بھی اس پر اتنے پہ عمل کرے جتنی آپ شریعت چاہتے ہیں، پورے شریعت پر نہیں، باقی شریعت کو سائیڈ میں رکھو، میرے جتنے فائدے کی شریعت اس سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ اپنا رویہ آپ ختم کریں تو آپ کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ ہمارے گھر میں پھڈے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی عقل مندی کے تحت، اپنی عقلی دلیلوں کے تحت مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے دونوں تیار نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا بہرحال 10 بجے تک اگر زوجہ اٹھتی ہیں اور کسی عذر کے سبب اٹھ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے سر میں درد ہے دیگر، تو آپ کو ان کو موقع دینا چاہیے، اور ان کے وہ بھی ایک انسان ہیں، آخر آپ بھی تو اٹھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں، انہوں نے عادت ہی بنا لی ہے اور اس سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، آپ آفس جانا چاہتے ہیں، ناشتہ وقت پہ نہیں ملتا، بچوں کی اسکولنگ کے پرابلم ہوتے ہیں، تو پھر ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ یہ جو لڑکیاں اکثر کہتی ہیں نا مجھے الگ گھر چاہیے، وہ اسی لیے مانگتی ہیں کہ ساس تو اٹھا دی گئی 9 بجے 8 بجے، آرام سے پاؤں پھیلا کے 12 بجے تک سوتے رہو، شوہر کو رخصت کرو اور سوتے رہو، باقی کوئی کام نہ کرو۔ یہ اسی لیے لڑکیوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ دوسری سہیلیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے تو ایک ایسی حکومت حاصل کر لی ہے جس میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور تم پھنسی ہوئی ہو، تو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی ایسا کرتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، پھر ہماری بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں، پھر وہ کہتی ہیں مفتی صاحب دیکھیں میں صرف سو رہی تھی، اس پہ مجھے مار دیا۔ لیکن کتنے عرصے سے آپ سو رہی تھیں اور کتنے دفعہ شوہر کے کہنے کے باوجود آپ نافرمانی کر رہی تھی، وہ نہیں بتاتی۔ میں سو رہی تھی، شوہر نے مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، سننے والا بھی کہتا ہے اتنی سی بات پہ مارا؟ ارے بھائی اتنی سی بات نہیں، 10 سال سے دماغ کی دہی ہو رہی تھی، اس کے جواب میں ایسا ہوا تھا۔ تو ہماری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے ایسا نہ کریں، اپنے گھر کا اچھا روٹین بنائیں، ورنہ آپ کے گھر کے بچے بھی پھر آگے چل کر اپنے گھروں کے اندر ایسا کریں گے، آپ کی بیٹی جا کے ایسا کرے گی۔ ضروری نہیں کہ جتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہے آپ کی بیٹی کو ملے، ہو سکتا ہے اس کو مارے پیٹیں پھر اس کو طلاق تک نوبت آ جائے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔